نے ابھی یہ تلاوت آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جو جب بھی یہ میں آیت پڑھتا ہوں تو مجھے امام حسین کا یہ ایک واقعہ کھانا کھلانے کا ایک دعوت یاد آ جاتی ہے۔ ایک دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارے گھر والوں کو دعوت دی کہ آج شام کا کھانا میرے گھر پر، لہذا سب تشریف لیں۔ شام ہوئی، سارے مہمان آ گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے مہمانوں کو بڑی عزت کے ساتھ مرحبا فرما کر گھر میں بٹھایا۔ خادموں کو، نوکروں کو فرمایا کہ جلدی کرو، مہمان آ گئے، کھانا لگاؤ۔ غلاموں نے جب دسترخوان بچھایا، کھانا لگایا، سارے مہمان دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ علی کا لال بھی مہمانوں کی عزت افزائی کے لیے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ کھانا شروع ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم، لونڈیاں مہمانوں کی دیکھ بھال کے لیے کھانا، سالن، پانی لے کر ارد گرد پھرنے لگے تاکہ ضرورت کے مطابق ہر آدمی کو ہر چیز میسر ہو۔ آپ محفل کے بعد، آپ ہماری ان محفلوں میں دیکھتے ہیں نا، محفل کے بعد کھانا کھلایا جاتا ہے۔ یہ انہی برگزیدہ نیک لوگوں کی سنت ہے جو ہم پوری کرتے ہیں، اور اسی طرح لگایا جاتا ہے، کھانا وغیرہ لگایا جاتا ہے۔ کھانا لگانے کے بعد اسی طرح ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں۔ کوئی آپ کو پانی پہنچا رہا ہوتا ہے، کوئی روٹی پہنچا رہا ہوتا ہے، کوئی سالن پہنچا رہا ہوتا ہے، کوئی نگرانی کر رہا ہوتا ہے۔ کسی کو کوئی چیز میں آپ کو آواز نہ مارنی پڑے، آپ کو وہیں بیٹھے بیٹھے ہر چیز میسر ہو، یہ سنت ہے۔ میں تو یوں کہوں گا کہ امام حسین اور ان کے خادمین کی سنت ہے۔ تو اللہ ہمارا کھانا کھلانا، آپ کا کھانا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو اب ہوا کیا کہ اب ہوا یہ، اور یہ جب بھی میں آیت پڑھتا ہوں نا تو مجھے یہ واقعہ جو ہے نا، یہ دعوت امام حسین کی بڑی شدت سے یاد آتی ہے، اور میں پتہ نہیں کتنی دفعہ سنا چکا ہوں، اور میں بار بار سنا بھی دیتا ہوں۔ میں نے آج پھر یاد آئی تو پھر آپ کو اس آیت کو تو ٹرانسلیٹ، آگے چل کے اس کی تفسیر تو بعد میں جائیں گے نا، پہلے اس کو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنی زندگیاں، اپنا تن من دن ہر شے قرآن کے مطابق کیا ہوا ہے، بلکہ نچھاور کرنے کو پھرتے ہیں، ان ہستیوں کا ذکر بھی تو کرنا ضروری ہے نا۔ تو اور میں جب اس آیت کو اور اس دعوت کو دیکھتا ہوں تو یوں ایسا لگتا ہے جیسے یا تو یہ قرآن کی کاپی ہے یا قرآن ان کی کاپی ہے، یہ ہستی ایسی ہیں۔ بہرحال آپ کے قریب ایک خادمہ کھڑی تھی جو آپ کے لیے کھڑی تھی کہ کہیں آپ کو بھی مانگنا نہ پڑے، جس چیز کی ضرورت ہو فوراً پہنچا دی جائے۔ تو پانی کا پیالہ تھا اس کے ہاتھ میں، تو پانی کا پیالہ ہاتھ سے گر پڑا۔ جب گرا تو امام حسین کے سر انور پر آ لگا، زخم ہوا۔ آپ کو غصہ آیا، آپ نے غصے سے لونڈی کی طرف دیکھا۔ لونڈی غصہ دیکھ کر لرزنے لگی اور گھبرا گئی، اور گھبراہٹ میں لونڈی نے دل میں سوچا کہ اب میری خیر نہیں۔ اب امام حسین کا غصہ، وہ سمجھتی تھی کہ یہ لوگ قرآن کے شدائی ہیں، یہ لوگ قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو یہ قرآن سے باہر نہیں ہوتے۔ تو اس نے قرآن کا ہی ایک حصہ، قرآن کی آیت کا ایک حصہ پڑھا۔ کیا پڑھا اس نے پڑھا والکاظمین الغیظ، والکاظمین الغیظ۔ اس نے اس آیت کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا امام حسین کے سامنے تلاوت کیا، اور جب یہ حصہ اس نے تلاوت کیا نا جی، تو اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اس حصے میں اللہ کیا فرما رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اس قرآن کے اس آیت کے اس حصے میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیک لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ غصہ پی جاتے ہیں، غصہ ضبط کر لیتے ہیں۔ غصہ آتا ہے مگر جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ غصہ پی جاتے ہیں۔ امام حسین نے جب یہ سنا تو فرمایا کاظمت غیظی، تو پریشان نہ ہو، میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ لونڈی نے جب آقا حسین کی یہ بات سنی تو مطمئن ہو گئی۔ اس نے آگے پڑھا والعافین عن الناس، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیک لوگ انسان کو معاف کر دیتے ہیں۔ امام حسین نے جب سنا تو پھر فرماتے ہیں عفوت عنک، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ لونڈی نے جب یہ سنا، ارے قرآن آنا چاہیے نا، یہ قرآن والوں کی بات کر رہا ہوں۔ لونڈی نے جب یہ سنا تو پھر لونڈی کیا کہتی ہے،
लौंडी ने अब आगे कुरान पढ़ा, आगे पढ़ के फरमाती है वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। जब आका हुसैन ने ये सुना तो फरमाते हैं, यानी इसका मतलब बताता चलूँ आपको, इसका मतलब है कि अल्लाह ताला एहसान करने वालों से बड़ी ही मोहब्बत फरमाता है। जब इमाम हुसैन ने ये आयत का ये हिस्सा भी उसने पढ़ा और आपने सुना, तो इमाम हुसैन ने जब सुना तो फरमाया इज़ हब व अंति हुर्रुन, जा मैंने तुम्हें अल्लाह ताला की मोहब्बत की खातिर आज़ाद कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सादतुल कौनैन सफ़ा नंबर 93, आले रसूल जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 148 और 147 पर यह रवायत लिखी हुई आपको मिलेगी। फिर अखलाक़ हुसैन सफ़ा नंबर 49 पर, फिर आपका तफसीर दर मंशूर जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 73 पर ये आयत करीमा आपको लिखी हुई मिलेगी। देखें, अब आप खुद गौर करें कि कुरान की आयत में वल काज़िमीन अल गैज़ से उसने शुरू किया, उसी वक़्त अमल देखें, अमल देखें। जब उसने वल काज़िमीन अल गैज़ कहा तो जवाब में क्या फरमाया? जवाब में इमाम हुसैन ने क्या फरमाया? काज़िमतु गैज़ी, परेशान ना हो, मैंने जा अपना गुस्सा पी लिया, मैं अपने गुस्से को ज़ब्त कर लिया मैंने। तो जब उसने ये बात सुनी तो फिर अब उसने से अगला जो मिसरा पढ़ा था वल आफीना अनिन नास, अल्लाह ताला फरमाता है कि नेक लोग इंसानों को माफ़ कर देते हैं। आप ज़रा